نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. میراث سے متعلق جو کوتاہیاں ہیں اس پر بات چل رہی ہے کہ کسی کا ایک بالشت زمین کا ناحق دبا لینا قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اسے گلے میں ڈالا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھائی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں معاف کرا لے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. یعنی اپنا جو معاملہ ہے، میراث کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو اسے دنیا کے اندر ہی اسے حل کر لینا چاہیے. اسے قبر کے لیے، آخرت کے لیے اس کو نہیں ٹالنا چاہیے. پھر جب کسی بڑے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کے اندر مختلف قسم کے بد نیتی، بد معاملگی وہ سامنے آتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ والد کاروبار کرتا تھا تو والد نے اپنی زندگی میں بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار پر بٹھا لیا. اب والد نے جو کاروبار پر بٹھایا اپنی معاونت کے لیے بٹھایا کہ بیٹا کاروبار پر بیٹھے گا تو میری مدد ہوگی، میرے لیے آسانی ہوگی، بیٹا کام کو سیکھ جائے گا، آگے چل کر اس لائق ہو جائے گا کہ یہ کاروبار کر سکے. لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے انتقال ہونے کے بعد وہ بیٹا اس کاروبار کا مالک بن کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو سب کچھ میں کر رہا تھا، یہ سب کچھ تو میرا ہے. حالانکہ وہ باپ نے تو صرف ایک معاونت کے لیے اس کو بٹھایا تھا. اس لیے معاملات کے اندر اتنی صفائی ہونی چاہیے کہ اگر بیٹا باپ کے ساتھ دکان پر کام کر رہا ہے تو اس کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ بیٹا کس حیثیت سے ہے. آیا اس فرم کا وہ ملازم ہے؟ آیا وہ اس فرم کا پارٹنر ہے؟ کیا ہے؟ اگر وہ ملازم ہے تو اس کی تنخواہ کا تعین ہو، اس کے لیجر میں، کھاتے میں لکھا جائے کہ ہر مہینے اس کو اتنی تنخواہ ملتی ہے. اگر وہ پارٹنر ہے تو اس کا شیئر کا، حصے کا تعین ہونا چاہیے کہ کتنے پرسنٹ کا یہ اس کے اندر پارٹنر ہے، اس کے اثاثے اس فرم کے اندر کتنے ہیں. کیونکہ جہاں باپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہیں پر وہ بیٹا سارے کاروبار کو سنبھال کر قابض ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بینک اکاؤنٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا. کاروبار میں ایسا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں سے بچنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے تو کوئی پلاٹ بیٹے کے نام کر دیا، بیوی کے نام کر دیا، کسی اور کے نام کر دیا، لیکن باپ نے مالک نہیں بنایا. اب اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا کہتا ہے اکاؤنٹ تو میرا ہے کیونکہ میرے نام سے ہے نا، اور میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے موجود ہیں، یہ تو سب میرا ہے. تو اور بہن بھائیوں کا، ماں کا اس کے اندر کیا حق ہے؟ سب کو محروم کر دیتا ہے. اسی طرح سے کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی پلاٹ ہے، اب وہ باپ نے انتظامی طور پر، حقیقتاً نہیں، انتظامی طور پر
کوئی کسی بیٹے کے نام کیا، کسی بیوی کے نام کیا. باپ کے انتقال کے بعد وہ بیٹا پلاٹ پہ قابض ہو گیا، کہتا یہ تو میرے نام پر ہے، یہ تو میرا ہے، یہ تو باپ نے زندگی میں مجھے دے دیا تھا. تو یہ ساری کی ساری صورتیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق غصب اور ظلم سے ہے، بدنیتی کے ساتھ ہے. اس لیے جو بھی گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کو وہ لکھ کر رکھے اور اپنی وصیت کو کسی معتمد کے پاس اسے چاہے سیل کر کے رکھوا دے کہ بھئی بعد میرے انتقال کے میری وصیت جو ہے یہ میرے گھر والوں کو دے دی جائے. لیکن ان معاملات کو واضح کر لینا چاہیے. بات کے اندر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہاں تک کیفیت ہوتی ہے کہ ایک بھائی کاروبار پہ قابض ہو گیا، اب چھوٹے بھائی اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی فیس تک وہ نہیں دیتا. کہتا یہ تو سب میرا تھا، تو بھائیوں کی فیس کہاں سے؟ ماں کو گھر کا خرچہ نہیں دیتا، یعنی سب کچھ اس کے قبضے کے اندر چلا گیا. اور پھر کس قسم پرسی کے ساتھ وہ زندگی گزرتی ہے، مشکلات کے ساتھ، کہ ایک آدمی سب کچھ پہ قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کی یہاں پر نشاندہی فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو بیٹے والد مرحوم کے ساتھ ان کی زندگی میں کاروبار میں معاونت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ معاونت کرتے تھے اور کاروبار سنبھالتے تھے، وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کاروبار کے مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہم نے کاروبار سنبھالا ہے، شروع سے ہم نے کاروبار سنبھالا ہے، لہذا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میراث میں شامل نہیں ہوگا. حالانکہ عموماً اس کاروبار میں بیٹوں کا اپنا ذاتی کوئی حصہ نہیں ہوتا. یعنی ایک رننگ بزنس ہے نا، ایک چلتا ہوا کاروبار ہے. اس چلتے ہوئے کاروبار میں باپ نے بیٹے کو بٹھا دیا. کس لیے بٹھایا؟ سیکھنے کے لیے بٹھایا، مدد کے لیے بٹھایا. اب بیٹے نے کہا جی کاروبار تو میں ہی سنبھالتا تھا. حالانکہ کوئی اس سے پوچھے کہ اس کاروبار کو کرنے کے لیے کچھ سرمایہ تو لایا تھا، کچھ سرمایہ اس کے اندر تو نے ذاتی ڈالا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سب باپ کا تھا. اور جب وہ باپ کا تھا تو وہ تمام ورثاء کا حق تھا، لیکن یہ ایک ہی بیٹا سب پر غاصب ہو کر بیٹھ گیا. فرماتے ہیں کہ عموماً اس کاروبار میں بیٹوں کا اپنا ذاتی کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی محنت کا کچھ عوض لے کر کام کرتے ہیں. اس لیے یہ بعض معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، جیسے یہ کاروبار کا معاملہ ہے کہ اس میں تحریراً اس کا تعین کرنا چاہیے کہ اس بیٹے کی اس کاروبار میں حیثیت کیا ہے. اسی طرح ایک اور خرابی یہ آتی ہے کہ بیٹے کی شادی کی، اب ماں باپ نے آنے والی جو دلہن ہے اس کو زیور چڑھا دیا، 10 تولے 20 تولے زیور دے دیے. اب زیور تو دے دیا لیکن اس کی حیثیت کا تعین نہیں کیا کہ زیور کا مالک کون ہے. اور پھر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ وہ آنے والی بہو تو یہ سمجھی کہ زیور میرا ہے، اسے استعمال کرتی رہی. پھر 5 7 10 سال کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو کہا کہ بھئی یہ زیور جو ہے واپس دے دو. اس نے کہا واپس کیوں دے دیں، یہ تو ہمارا ہے. کہا آپ کا نہیں ہے، یہ تو ہم نے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا تھا. تو اس لیے اس زیور کی، اس گولڈ کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے. آیا وہ جو ماں باپ دے رہے ہیں وہ اس آنے والی بہو کو دے رہے ہیں، بیٹے کی بیوی کو دے رہے ہیں، تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے. اگر اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بیٹے کے ذمہ ہے، بیٹا اس کا مالک ہے. اور اگر دونوں کو نہیں دے رہے، صرف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ سسر جو ہے اس کا یا اس کا بیٹے کا باپ جو ہے وہ خود اس کا مالک ہے، بھئی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے. لیکن یہ تو جب ہوگا نا کہ جب اس کی حیثیت کا تعین کیا جائے کہ اس کا مالک کون ہے. اسی شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی معاملات کو کھولو اور ایک ایک چیز کی حیثیت کا تعین کرو کہ کس کا کیا ہے، تاکہ انسان کے بعد مرنے کے کوئی گنجلک نہ رہے، آپس کے اندر کوئی جھگڑا فساد نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ
اس میں ورثہ کا اس میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ عموماً اس کاروبار میں بیٹوں کا اپنا ذاتی کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی محنت کا کچھ عوض لے کر کام کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں شرعی لحاظ سے کاروبار والد ہی کا ہوتا ہے، اس لیے دیگر مال و جائیداد کی طرح یہ بھی ترکے میں شامل ہوگا۔ ہاں، اگر مرحوم کی میراث تقسیم کرتے وقت اگر کاروبار سنبھالنے والے بیٹوں کا حصہ اتنا ہے کہ جتنی مالیت کا کاروبار ہے تو وہ دیگر ورثاء کی رضامندی سے اپنے حصے میں وہ کاروبار لے سکتے ہیں۔ یعنی جب اس کی ساری میراث کا حساب لگایا گیا تو مثلا جو بیٹا کاروبار سنبھالتا ہے اس کے حصے میں 10 لاکھ روپے آئے اور کاروبار کی جو حیثیت ہے وہ بھی 10 لاکھ روپے کی ہے، تو وہ اپنے ورثاء کی اجازت سے، جو ورثاء ہیں ان ورثاء کی اجازت سے وہ کاروبار اپنے نام پہ لکھ سکتا ہے، بھئی آپ سب کی اگر اجازت ہو، اس کی مالیت اتنی ہے، میرا حصہ بھی اتنا ہے، اگر زیادہ ہے تو میں دے دیتا ہوں اپنے پاس سے، تو یہ کاروبار مجھے دے دو تاکہ چلتا ہوا کاروبار ہے، میں اس کاروبار کو چلاتا رہوں۔ تو اس طرح سے تو اجازت ہے کہ وہ کاروبار وہ لے سکتا ہے، جبکہ اس کا اتنا ہی حصہ بنتا ہو جتنے کی اس کاروبار کی مالیت ہے۔ لیکن اگر اس کا حصہ اتنا نہیں بنتا اور وہ لینا چاہتا ہے تو بھئی پھر اتنا پیسہ جو کم ہے اس کے اندر شامل کر کے وہ لے سکتا ہے، لیکن اسے اپنا ظاہر کر کے قبضہ کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس میں وہ گنہگار ہوگا اور دیندار بھی ہوگا۔ پھر دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ گھر کے ساز و سامان پر بیوہ قبضہ کر لیتی ہے، مطلب گھر میں استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں، اب وہ مرنے والے کی بیوی کہتی ہے سب میرا ہے، اب اسے کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیتی۔ تو بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کے کاروبار، کارخانے اور دکان وغیرہ پر تو لڑکے قبضہ کر لیتے ہیں، اور گھر کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ سب بیوہ کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور بیوہ اس کی مالک بن کر بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ وہ مالک نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اتنے حصے کی مالک ہے کہ شرعاً جو اس کا حصہ بنتا ہے اتنے حصے کی تو وہ مالک ہے، لیکن سب کی وہ مالک نہیں، تو وہ سب پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مالک بن کر بیٹھ جاتی ہے، اور جس طرح چاہتی ہے اس میں تصرف کرتی ہے، اور جب تک بیوہ زندہ ہوتی ہے وہ میراث تقسیم نہیں کرتی، بلکہ اس کو ماں کی نافرمانی شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اولاد پر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ تقسیم کیا تو یہ تو ماں کی نافرمانی ہو جائے گی، تو تم تو ماں کے نافرمان ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ اس طرح سے بلیک میل کر کے اور اس کی وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے اور اس سے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھایا جائے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح لڑکوں کا جائیداد پر قبضہ کرنا ناجائز ہے، اسی طرح بیوہ کا گھر کے سامان پر قبضہ کرنا اور تقسیم نہ کرنا بھی ناجائز ہے، بلکہ یہ تمام مال و جائیداد اور ساز و سامان ورثاء کا حق ہے، اور باپ کے انتقال کے بعد ماں کی زندگی میں میراث تقسیم کرنے میں ماں کی نافرمانی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ماں اتنے حصے کی مالک ہے نا جو اس کا حصہ ہے، باقی اس سے زیادہ کے اندر وہ تصرف نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اس میں اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے اور ماں یہ کہے کہ جی میری نافرمانی ہے، تم نافرمان اولاد ہو، تو یہ ماں کی نافرمانی نہیں ہے۔ اس لیے جب نافرمانی نہیں ہے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ میراث کی تقسیم، یہ جو تقسیم ہے نا، یہ شریعت کا حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ اللہ نے اسے قرآن پاک میں نازل کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ نازل کیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ پھر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بیوہ سے مہر معاف کرا کر یا اس کو مہر دے کر، یعنی پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ مہر معاف کر دیں، اور اگر اس نے مہر معاف نہیں کیا تو اس کو مہر دے دیا، اور مہر دے کر اس کو میراث کا حصہ نہیں دیتے کہ بس تجھے مہر مل گئی بس کافی ہے۔ تو بعض جگہ یہ رواج ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد
بیوہ سے زبردستی مہر معاف کروایا جاتا ہے اور وہ بیوہ بیچاری مجبور ہو کر بادل ناخواستہ مہر معاف کر دیتی ہے، یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس طرح بیوہ اپنا مہر معاف کر دے تب بھی وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے عورت کی اور نابالغ کی جو معافی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر نابالغ بچہ ہے اور ورثہ کے اندر شامل ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے معاف کر دیا، اس کی معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی معافی کا اعتبار نہیں ہے، اس کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، اس کا مہر اس کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ بھائی تم استعمال کرو، اگر پھر بھی تمہارا دل نہ چاہے تو واپس دے دینا۔ پھر لینے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھتے کون واپس کرتا ہے، پھر کوئی واپس نہیں کرتا۔ تو اگر اس نے اپنا حصہ مہر کا معاف کر دیا تو تب بھی وہ معاف نہیں ہوگا اور بیوہ کو مہر دینا ضروری ہوگا۔ اور بعض لوگ تو مہر تو معاف نہیں کرواتے لیکن شوہر کے انتقال کے بعد اس کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ مہر دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ بس یہ تمہاری مہر ہے، تم لو اور تم فارغ ہو۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے مہر کا بیوی کی میراث کے حصے سے کوئی تعلق نہیں، لہذا مہر الگ ادا کیا جائے گا اور میراث کا حصہ الگ دینا ضروری ہے۔ پھر چوتھی خرابی یہ ہے کہ بعض جگہ یہ دستور ہے کہ بیوہ اگر دوسرا نکاح کر لے تو اسے شوہر کی میراث سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوہ یا تو تنہائی کی زندگی سے بچنے کے لیے دوسرا نکاح کر کے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس شوہر کی میراث میں بیوی کا تو حصہ تھا، لیکن اس نے اس تنہائی سے بچنے کے لیے کہیں اپنا نکاح دوسرا کر لیا۔ جب دوسرا نکاح کر لیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس کو پیسے دے دیے یا اس کا حصہ دے دیا یا پراپرٹی اس کو دے دی یہ تو اس شوہر کے پاس چلی جائے گی، تو بھائی کسی کے پاس بھی جائے آپ تو اپنا بوجھ ہلکا کریں۔ تو بیوہ یا تو تنہائی سے بچنے کے لیے دوسرا نکاح کر کے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، یا اپنا حصہ میراث محفوظ رکھنے کی خاطر وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی کہ اگر میں نے دوسرا نکاح کیا تو میرا حصہ ضائع ہو جائے گا، میرا حصہ یہ نہیں دیں گے، تو پھر اپنی طبیعت پہ وہ جبر کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی طبیعت پہ جبر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر عمر بھر وہ بیوہ رہتی ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دوسرا نکاح کرنے سے بیوہ کا حق میراث ہرگز ختم نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے ورثہ کی طرح وہ بھی اپنے مقررہ حصے کی پوری حقدار ہوتی ہے۔ پھر ایک خرابی یہ ہے کہ بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ جو عورت شوہر کے قبیلے سے نہ ہو اسے میراث کا حصہ نہیں دیتے، یعنی کسی نے کسی اور قبیلے میں شادی کر لی تو اب کہتے ہیں جب اس نے باہر قبیلے میں شادی کر لی تو ہماری جو جائیداد ہے یا ہمارا پیسہ ہے اس قبیلے میں کیوں جائے، تو اس وجہ سے اس کا حصہ اسے نہیں دیتے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم اور جہالت ہے۔ بیوہ ہر حال میں اپنے شوہر کی میراث میں حصے دار ہے، خواہ وہ شوہر کے خاندان سے ہو یا کسی دوسرے خاندان سے ہو۔ اسی طرح سے ایک خرابی اور ہوتی ہے کہ بعض لوگ چھپ کر شادی کر لیتے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب چھپ کر شادی تو کر لی، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا اور وہ جو دوسری بیوی ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، یا اگر اس سے اولاد بھی ہو گئی اور اس اولاد کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتایا، تو اس نے جو وراثت چھوڑی ہے، میراث چھوڑی ہے، ارے اس میں تو دوسری بیوی کا حصہ بھی ہے اور وہ جو اولاد ہے اس کا حصہ بھی ہے۔ اب یہ بہت بڑا بوجھ اپنی گردن پہ لے کے دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ کسی کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ اب وہ بیوی اگر آ کر یہ دعویٰ کرے کہ جی وہ تو میرا شوہر تھا، تو کہ ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا چھپ کر نکاح کرنا یا شادی کرنا یہ غلط ہے۔ اگر کرنا ہے تو بھائی علل اعلان کرو، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، اس لیے علل اعلان کرنا چاہیے تاکہ اس کے ورثاء کو یہ پتا ہو کہ اس وراثت کے اندر کوئی اور بھی شریک ہے۔
پھر اسی طرح سے بہنوں کو میراث سے محروم کرنا اور شادی شدہ بہنوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، یا مشترکہ طور پر جو چیزیں ہیں اسے اپنے استعمال میں لانا، یہ انشاءاللہ آئندہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ادائے حقوق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا دین، کسی کا حق یا اللہ جو ہمارے ذمے ہو، کسی کا قرض یا اللہ ہمارے ذمے ہو، اے اللہ اس کے ادا کرنے کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو، ہمارے حشر کو یا اللہ اس دین کی یا اللہ لعنت سے بچا لے، یا اللہ اس دین سے بچا لے۔ ادائے حقوق کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو امانتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی اے اللہ اس میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما۔ سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔
اپنی غیبی مدد کو یا اللہ ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو اس کی ادائیگی ہے اس کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔